السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ الاخیار وعلی اصحابہ من المہاجرین والانصار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، قوم، قبیلے، تمہارا جمع کیا ہوا، پس انداز کیا ہوا مال، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کے اندیشے سے بھی ڈرتے ہو، اور تمہارے محبوب گھر اللہ اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں محبوب ہو گئے، بس پھر انتظار کرنا حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور فیصلہ ضروری نہیں کہ آسمان سے عذاب ہی آئے، ضروری نہیں کہ کوئی سیلاب، کوئی طوفان ہی آ جائے۔ فیصلے کی پہلی شکل تو یہی موجود ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہ لوگ جنہیں ان کے باپ دادا، بیٹے، رشتہ دار، بیویاں، خاندان، قوم، قبیلے، برادریاں، ان کی تجارت، ان کا مال، بینک بیلنس اور ان کے محبوب گھر اللہ اس کے رسول سے اور اسلام کو سربلند کرنے کے اس راستے سے عزیز ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، تو اللہ کی طرف سے پہلا فیصلہ یہی آتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، 12 بجنے والے ہیں اور آپ انتہائی جوش و خروش سے، دل جمعی سے اس دعوت اہل حدیث کانفرنس کے اندر موجود ہیں۔ مجھے دوسری مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس سعادت پر میں برادر مکرم جناب قاری عبد الرحمن حفظہ اللہ سے انتہائی عقیدت سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ میرے لیے اس شہر کی 2 نسبتیں بڑی بھاری ہیں، اور میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین سے ان دونوں بزرگوں کی محبت کو حاصل کیا ہے، سال ہا سال سامنے بیٹھ کر انہیں پسرور کے علاقہ میں سنا ہے، اور ان کی محبت کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو گفتگو برادر مکرم فرما رہے تھے، جس میں شہید اسلام حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی بابت گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارے کسی بھائی کا بتایا گیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ میں 8 سال کا تھا جب یہ واقعہ، یہ سانحہ ہوا، اور میری بھی تقریباً ایسی ہی کیفیت تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے ذمے عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے لگایا گیا ہے، اور میں انتہائی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ بہت معزز علماء کرام انتظار میں ہیں، اور ہم اردو والوں کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ بہت ساری بات بہت کم وقت میں کہی جا سکتی ہے۔ میں صرف 4 پہلو، ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کے بیان، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، اور اگر آپ ان سے شدید محبت نہ رکھتے ہو تو یقین جانیے کہ انسان ہی نہیں ہوتا، ایمان تو بعد کی بات ہے۔ اور اگر میں اس پہلو پر جاؤں کہ غیر مسلم آپ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے۔
محبت کا وہ دائرہ اور محبت کا وہ سلسلہ جس پر اللہ کی طرف سے سند ملے اور جس پر اجر ملتا ہے، جس میں نہ غلو ہے، نہ تنقیص ہے، نہ اضافہ ہے، نہ زیادتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا، آپ سے محبت رکھنا ہمارے لیے ایمان کا سبب اور ذریعہ ہے کہ پہلا حصہ ہی، پہلا تقاضا یا پہلا پہلو جو میں 4 پہلو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے پہلا تقاضا یہی ہے جو ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سنی ہے کہ جہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ خود اعلان فرمائیے، اور یہ دنیا کی 8 قسم کی محبتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا اس آیت مکرمہ میں۔ انسان کو اپنے باپ دادا سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے باپ دادا کے بارے میں کوئی بات سن نہیں سکتا، اپنے باپ دادا کی محبت میں انسان گمراہی کے رستے پر بھی چلتا ہے، اور کبھی کبھار تو گمراہی کا پتہ چلنے کے باوجود اپنے والدین اپنے بڑوں کی محبت کی وجہ سے اس گمراہی پر چلتا ہے، اور آپ کے سامنے اس کی بھی اسی مثالیں ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے لوگ حق سمجھ لیتے ہیں، توحید کا پیغام جان لیتے ہیں، سنت کو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ سے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، آپ کی دعوت درست ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے ماں باپ اس طرف۔ تو ماں باپ محبت کا ذریعہ ہیں اور فطرت میں رکھے گئے ہیں۔ اولاد سے محبت فطرت کا حصہ ہے، انسانی وجود کا حصہ ہے۔ انسان بے ساختہ ان سے محبت کرتا ہے، انسان بے ساختہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دادا سے محبت رکھتا ہے، انسان بے ساختہ اپنی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے محبت رکھتا ہے، انسان بے ساختہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ انسان یہ فطری طور پر، میلانی طور پر اپنی بیوی سے یا شوہر سے محبت رکھتا ہے۔ یہ محبتیں اللہ نے اس کے دل و دماغ میں ڈالی ہیں۔ فطری طور پر انسان اپنے بھائیوں سے محبت رکھتا ہے، اپنی برادری سے محبت رکھتا ہے، قوم قبیلے سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح فطری طور پر انسان مال کی محبت رکھتا ہے، بالخصوص وہ مال جو یہ جمع کر کے، پسنداز کر کے، بچت کر کے رکھتا ہے، اس مال کی محبت اس پر غلبہ رکھتی ہے۔ فطری طور پر یہ اپنی تجارت، ذریعہ آمدنی سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ کوئی پلازہ ہو، چاہے وہ کوئی گاڑی ہو، یہ فطری طور پر اپنے ذریعہ آمدن سے محبت رکھتا ہے۔ یہ فطری طور پر اس گھر سے جس کو اس نے بنایا ہے یا جو اس کو نصیب ہوا ہے والدین کی طرف سے، یہ اس گھر سے محبت رکھتا ہے۔ یہ کل 8 قسم کی محبتیں ہیں جو انسان فطری طور پر زمانے میں موصول کرتا ہے، اور ان کی محبت میں وہ بہت سے لوگوں کی دشمنیاں مول لیتا ہے، بہت سے لوگوں سے اختلاف کرتا ہے، بہت سے لوگوں سے سامنا کرتا ہے، ان کی ٹکر مول لے لیتا ہے۔ اللہ نے ان ساری محبتوں کو جو فطرت کا حصہ ہیں، جو انسانی مزاج پر غالب ہوتی ہیں، ان ساری محبتوں کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اگر یہ محبتیں ان میں سے کوئی 1 ہو، 2 ہو یا 8 کی 8، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اسلام کے غلبہ سے، اسلام کے اس طریقہ جہاد سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے سے، اللہ کے راستے میں دعوت دینے سے اگر تمہیں محبوب ہو گئی تو بس پھر انتظار کرنا کہ تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ آنے ہی والا ہے۔ اگر کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اولاد کی، والدین کی، رشتہ داروں کی، بیویوں کی، شوہروں کی، مال کی، گھر کی محبت پڑ گئی تو انتظار کرنا کہ تمہارا فیصلہ ہونے ہی والا ہے، اور پہلے فیصلے کا پہلا حصہ تو ہو چکا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق بنا چکا تمہیں، اور فاسقوں کو وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پہلا پہلو کیا ہے کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھاما ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ عمر جس کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ مانگ کر حاصل کیا ہے، وہ عمر جس کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، وہ عمر جن کے مشورے سے آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، وہ عمر جو امت کے محدث ہیں، وہ عمر جن کی دینداری کی خواب اللہ کے نبی کو ایک نہیں کئی خوابیں اللہ کے رسول نے خود سنائی۔ اس عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اور پوچھ رہے ہیں عمر ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتے ہو؟ اور ذرا اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس دعوت اہل حدیث، اس کانفرنس کے اس پیغام پر غور کیجئے، اور پھر میری اس بات کو مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث کے طور پر نہ صرف شیخو پورہ میں پوری دنیا میں پھیلا دیجئے۔ یہ وہ مسلک جس کی طرف فرق باطلہ، فرق ضالہ کی طرف سے ایک الزام لگایا جاتا ہے جانے بغیر کہ جی یہ تو محبت نہیں کرتے رسول اللہ سے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ ہماری دعوت کیا ہے؟
اللہ کی قسم ہم تو ان صحابہ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں جو نبی کریم علیہ السلام سے آ کے کہتے تھے آقا جب آپ کو دیکھتے نہیں تو چین لٹ جاتا ہے، آقا جب آپ نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں جب گھر جاتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا ہے جب تک کہ لوٹ کر آپ کو نہ دیکھ لوں، کل قیامت کے بعد کیا بنے گا؟ آپ تو اتنی اعلیٰ جنت میں ہوں گے اور میں جانے کہاں ہوں گا۔ اور آپ اسے تسلی دیتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے کام آسان کر گئے کہ آپ فرماتے ہیں المرء مع من احببتا، اے میرے ساتھی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ نے عمر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور پوچھا سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے رکھتا ہوں۔ سنیے مسلک اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا تم بہت اچھا کرتے ہو، بلکہ اپنے یار کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور کہتے ہیں عمر سنو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر جب تک میں کسی بھی مومن کو، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری کائنات کے سارے رشتوں سے، ساری محبتوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ایمان ایمان ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور میں وقت بچانے کی کوشش میں ہوں، وگرنہ میں مثالیں دیتا کہ ہم نے اس پر پہرا دیا، ہم نے باپوں کو چھوڑا ہے، ہم نے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، ہم نے قوم برادریوں کی قربانیاں دی ہیں، کل صحابہ نے دی ہیں، آج اہل حدیث دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی محبت بذات ہی ایمان ہے، خود ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں، ایمان شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ جب تک مصطفیٰ ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز اور محبوب نہیں ہوتے ایمان آتا ہی نہیں ہے اس سینے میں جس نے اللہ کے رسول سے پہلے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، شوہر کو، رشتے کو، مال کو، گھر کو، اسباب کو رکھا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا اور اس ذمہ دار سٹیج پر بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں کہتا وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہے، دعوے دار ہو سکتا ہے، کذاب ہے۔ جس کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث آئے، قول آئے، فعل آئے، عمل آئے، سنت آئے اور وہ کسی اور کی محبت میں کہے کہ میں آپ کی حدیث کو تو صحیح مانتا ہوں لیکن فلاں کی محبت سے مجبور ہوں۔ آپ کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں تنہائی میں بیٹھیے گا، اپنا ہاتھ خود ہی تھامیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کیجئے گا، اس سے پہلے کہ وہاں اللہ سے سامنا ہو جہاں یہ کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جاؤ خود فیصلہ کر کے دیکھ لو آج تم کہاں کھڑے ہو، آج یہی فیصلہ کیجئے گا۔ آج اس کانفرنس کے اختتام پر جب فجر کے قریب گھر جاؤ، جا کر بیٹھ جانا مصلی پر اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا، اپنے آپ سے خود سوال کرنا کہ اے عبد الرحمن، اے مطیع اللہ، اے اسلم، اے انور، کیا تمہارے نزدیک سب سے محبوب ذات محمد رسول اللہ کی ہے؟ کیا ساری کائنات سے بڑھ کر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ اگر جواب دل سے آتا ہے ہاں کا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایماندار ہونے کی بشارت دیتا ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں، بعض باتوں میں بیوی کو اہمیت دیتا ہوں، بعض معاملات میں باپ کو اہمیت دیتا ہوں، بعض معاملات میں قوم قبیلے کو اہمیت دیتا ہوں، بعض معاملات میں اپنی رسومات کو اہمیت دیتا ہوں، بعض معاملات میں اپنے مزاج کو اہمیت دیتا ہوں، بعض معاملات میں اپنے رواج کو اہمیت دیتا ہوں، پھر جان لیجئے کہ ابھی ایمان آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا ان عرابیوں دیہاتیوں کے بارے میں جو آ کے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا، اللہ کے حبیب نے ان کو جواب دیا نہیں، قل لم تؤمنوا، اگر ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی صرف اسلام لائے ہو، ابھی صرف اسلام سے واسطہ پڑا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے سینوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تمہارے قلب کو معطر نہیں کیا، اگر تمہارے دل کو قرآن نے محبت سے معطر کیا ہوتا، محمد رسول اللہ کی محبت سے معطر ہو جاتا، پھر جواب وہ ہوتا
جو زید نے دیا تھا۔ ظالموں تم چاہتے ہو میں صرف یہ تصور کر لوں کہ جس طرح سے تم میری بوٹی بوٹی نوچ رہے ہو، تم مجھے نیزوں سے چھید رہے ہو، تم مجھے تیر مار رہے ہو، تم مجھے زخمی کیے ہوئے خوش ہوتے ہو، ٹھٹھا اڑا رہے ہو، تم سمجھتے ہو میں یہ چاہوں کہ یہاں اس تکلیف کے مقام پر کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میری ہزار جانیں بھی ہوتی تو میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے، میری محبت کا عالم تو یہ ہے، میں اتنا بھی نہیں سوچتا، اتنا بھی تصور محال جانتا ہوں کہ میں کوئی راحت پالوں اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ آپ کی محبت بذات ہی ایمان ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ محبت نہیں رکھتا، محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں، محبت نہیں تو اسلام ہی نہیں۔ کوئی دعویٰ دیتا ہے وہ ہم پہ لگائے تکفیر کے فتوے، اور اللہ کی قسم جب لوگ ہمیں سنتے ہیں الحمدللہ، وہ شیخو پورہ میں سنے، وہ لاہور میں سنے، وہ کراچی تا پشاور کہیں بھی ہمیں سنیں، میرے خطبہ، میرے زعماء، قائدین کو سنیں، ہم اس شخص کو بدبخت اور ملعون جانتے ہیں جو پیارے رسول کا نام آنے کے بعد آپ پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجتا ہے۔ اس لیے کہ یہ فتویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان سے آنے والی خبر پر آمین کہہ کر جو آپ پر سلام نہیں بھیجتا، آپ پر درود نہیں پڑھتا، اس کا ایمان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں ہم تمہارے خود ساختہ درود کے اس کے قائل نہیں، ہم تمہاری مرضی کی محبت کے قائل نہیں، کیونکہ ہم اس کے پابندی نہیں، ہمیں اللہ نے پابند کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہمیں پابند کیا ہے کہ تم صدیق کے پیچھے چلتے جانا، محبت بھی اسی درجے سے کرنا جس طرح سے صدیق کیا کرتے تھے۔ تمہاری محبت بھی تبھی قابل قبول ہے اگر صدیق سے بڑھ کر محبت کے دعوے کرو گے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر عمر سے بڑھ کر محبت کے دعوے کرو گے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت اسی طریقے سے، اسی انداز سے جس طرح سے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ انہیں رسول اللہ کے اعمال سے محبت تھی، افعال سے محبت، انداز سے محبت۔ اللہ کی قسم وہ رسول اللہ کے اعمال کو، افعال کو، انداز کو، کیفیات کو نقل کرنے والے، محفوظ کرنے والے۔ آپ حدیث سنتے ہیں نا، اور یہاں تو ذرا پبلکلی عام جلسوں میں، کانفرنسز کے اندر علماء احادیث کے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ماحول نہیں ہوتا کہ پوری پوری سند اور پوری پوری کیفیت بیان کی جائے۔ کبھی اہل مدارس سے وہاں مدرسے میں بیٹھ کر حدیث سننا، صحابہ کی محبت کے زمزمے دیکھنا، ان کی محبت کے طریقے دیکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات تو نقل کرتے ہی ہیں، آپ کی حدیث تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی مصطفیٰ کا حلیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اس روز کون سا لباس پہنا، اس لباس کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ آپ نے پگڑی کون سی پہنی، اس پگڑی کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ آپ اس روز غصے میں تھے تو غصہ بیان کرتے ہیں۔ آپ وہ بات کرتے ہوئے خوش تھے تو خوشی بیان کرتے ہیں۔ آپ وہ بات کہتے ہوئے رو دیے تو رونا بیان کرتے ہیں، روئے اتنا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، اور آپ کی داڑھی تر ہوئی تو داڑھی کا تر ہونا بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے تو بیٹھنا بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی بات کو کہتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے، نیند دراز ہے تو نیند دراز ہونا، لیٹے تو لیٹا ہوا ہونا، آپ کے جسم سے کہیں سے کپڑا ہٹا ہے اس کپڑے کا ہٹا ہوا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بات بیان کرتے ہوئے، کسی بات میں آپ پہلی بات کرتے ہوئے لیٹ کر بات بیان کر رہے تو لیٹے ہوئے بات بیان کرتے ہیں، اور پھر اگلا حصہ بات کا سیدھے بیٹھ کر بیان کیا تو سیدھا ہونا بیان کرتے ہیں۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اس قدر غور سے میرے نبی کو دیکھنے والے، اس قدر غور سے میرے نبی کی بات کو سننے والے، اس قدر میرے نبی کی محبت میں غرق ہیں۔ ایک ایک کیفیت آپ حدیث پڑھتے جائیے، اللہ کی قسم یہ کیمرے بھی کیا رخ دکھاتے ہوں گے۔ یہ کیمرے تو سامنے کا منہ دکھاتے، سامنے کا چہرہ دکھاتے، وہ نبی کی پشت کو بھی نقل کرنے والے، وہ نبی کے پہلوؤں کو بھی بیان کرنے والے، وہ نبی کی راتوں کو بیان کرنے والے، وہ نبی کے رونے کو بیان کرنے والے، وہ نبی کی دعاؤں کے ناقل ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ایسے ایسے طریقے بیان کرتے ہیں، آدمی تنگ رہ جاتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کوئی مقابلہ نہ کرنے کی سوچنا، کسی مقابلے کی تم میں تاب نہیں، وہ 1400 بھی ہیں، تم 10,000 ہو کر بھی
مقابلہ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ میں نے دنیا میں زندگی بھر میں ایسے محبت کرنے والے محبوب سے، ایسے وابستگی رکھنے والے دنیا میں دیکھے ہی نہیں ہیں۔ ارے وہ تو تھوکتے بھی ہیں تو تھوک زمین پر نہیں جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت، یہ ہماری دعوت ہے، دعوت، یہ ہماری دعوت کا بنیادی سوتا ہے، یہ بنیادی صافی چشمہ ہے۔ اس کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ ظالموں بدبختوں ہم سے سنو تو صحیح، ہم پر الزام رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ صاحب ایک بچہ ہمارے پاس اہل حدیث ہوا، اس کا دوست اس وقت میرے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، آپ جان سکتے، پوچھ سکتے، شہادت لے سکتے۔ وہ بچہ اوبر چلایا کرتا تھا، یہ جو گاڑی ٹیکسی، اس نے سنا ہوا تھا کہ یہ اہل حدیث رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، آپ پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجتے۔ جمعہ کہتا ہے جمعہ پڑھتا تھا، آتے جاتے یہاں نہیں رکتا تھا، گاڑی بعض اوقات یہاں پہنچتی، بالکل آخری وقت ہوتا تھا جمعے کا، لیکن اپنی کوئی مسجد ڈھونڈتا کہ وہاں جانا ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ کہتا ہے ایک روز بس ایسے ہی قسمت نے یہاں لانا تھا، وقت اتنا کم رہ گیا کہ مجھے خیال آیا کہ اگر کہیں نہ پہنچا تو جمعہ ہی ضائع ہوگا۔ جلدی جلدی سے وضو کیا، آخری حصہ خطبے کا چل رہا، آیا تھا اس مزاج اور اس ذہن کے ساتھ کہ یہ تو نبی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ داخل ہوا، کہتا ہے وضو کرتے کرتے وہ جو آخری 5-7 منٹ ہوتے ہیں وہ والے ملے، اور ان منٹوں میں نبی کریم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو پوری مسجد میں اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے، آپ کا ذکر آتا ہے، خطیب کے رونگٹے کھڑے ہو رہے، آپ کا ذکر آتا ہے، خطیب رو دیتا ہے۔ اتنی سے وقت میں وہ جہاں بیٹھتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے باطل اندر جو گھسا کے 34-36 سالوں میں ڈالا ہوا تھا، اللہ نے سب کا سب نکال دیا۔ اگلا جمعہ آیا اس سے پہلے، اگلا جمعہ آیا اس سے پہلے، اور پھر کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں نے اہل حدیثوں جیسی محبت کہیں دیکھی ہی نہیں، جو محبت یہ کرتے ہیں۔ میرا ایک ایک خطیب جس طرح سے رسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہماری تنہائیاں بھی رسول اللہ کی محبت سے لبریز، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں ہم میں موجود ہیں، لیکن ہماری دعوت، ہمارے مسلک کا ترہ امتیاز اگر یہاں سے کوئی شروع نہیں کرتا، کوئی سمجھتا ہے کہیں اور سے شروع ہوتا ہے، جب تک مصطفیٰ کی محبت داخل نہیں ہوتی، اللہ کی قسم ہے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، تب تک توحید کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور اگر خالی محبت سے کوئی پاس ہوتا، بڑی بات کہنے لگا ہوں، جانتا ہوں اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اگر خالی محبت سے، ایمان کے بغیر والی محبت سے کوئی شخص کامیاب ہوتا تو ابو طالب سب سے آگے کھڑے ہوتے۔ پھر کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، اگر ایمان کے بغیر والی محبت سے، کیونکہ محبت ایمان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، نہ ایمان محبت سے الگ ہے، نہ محبت ایمان سے الگ ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر خالی محبت کے دعوے وہ کافی ہوتے، اور خالی محبت ہی نہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ذرا دیکھو کردار پڑھ کے ابو طالب کا کتنی سختیاں، صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں مصطفیٰ کی محبت میں برداشت کی۔ ایمان ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، یہ بذات ہی ایمان ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر، کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے، دوسرا پہلو، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کے کمالات، آپ کے اعزازات، آپ کا شرف، آپ کی ذات، آپ کا حسن و جمال، آپ کی گفتار، آپ کا اخلاق، اللہ کی قسم ہے جس پہلو کو اٹھائیے، میں ہی نہیں جس نے کلمہ پڑھا، میں ہی نہیں جس نے آپ پر ایمان لایا، جو ایمان نہیں لاتا وہ بھی میرے نبی کے اوصاف کو پڑھتا جاتا ہے اور آپ کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو آپ کا دشمن بھی ہے، پوچھا تھا کیسر روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، کہیے ذرا، کہیے شاباش، یہاں بہت ضرورت ہے یہ کہنے کی، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
اور سنیے میرے بھائی خطبہ یہاں موجود ہیں، آپ جب بھی اس جلیل القدر صحابی کا نام لیں، ان کے کفر کے زمانے کو بھی یاد کریں تو عزت و احترام کے ساتھ نام لیجئے گا، اس لیے کہ وہ ایمان لا چکے، نبی کریم علیہ السلام پر فدا ہو چکے، اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی سنت پر اپنی دونوں آنکھیں ہی قربان نہیں کی، اپنی جان بھی شہادت کے ذریعے سے قربان کر چکے۔ یاد رکھیے وہ زمانہ تھا ایک زمانہ مخالفت کا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر ذمہ داری کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ کہتا ہوں، سارے مکہ میں اگر کوئی باوقار دشمن تھا میرے رسول کا تو ابو سفیان تھا، باوقار دشمن، جس نے میرے نبی کی حجم نہیں کی، جس نے میرے نبی کی گستاخی نہیں کی، جس نے میرے نبی کی توہین دشمنی میں بھی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابھی میں مسلمان نہیں تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، آپ کے خطوط گئے ہیں، اور ایک خط کیسر روم کے دربار میں پہنچا، اس نے مکہ والے تاجروں کو بلایا ہے، ان تاجروں میں سے کہا کہ کون ان کا رشتہ دار ہے، آگے بڑھے، میں آگے ہوا، کچھ سوالات کیے، اللہ کی قسم ہے میرے رسول کے اوصاف اور کمالات اور اعزازات کا بیان کیسر پوچھتا جاتا ہے، ابو سفیان اعتراف کرتے جاتے ہیں، کیسر پوچھتا جاتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی آپ کے اعزازات، آپ کے شرف، آپ کے حسب و نسب، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق، آپ کے علو اور عالی کردار کی ساری کیفیات کا اعتراف کرتے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہا کہ میں کچھ ایسی بات کہوں، لیکن موقع ہی نہیں تھا، میں جانتا تھا میرے ساتھ عرب کے تاجر، اور اگر میں نے ذرا سی بھی خامی کی تو یہ لوگ مجھے میرا انکار کر دیں گے، میرا انحراف کریں گے۔ اللہ کے رسول کا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے، ان کیمروں کے ذریعے پورے پاکستان سے، آپ کے شہر سے کہنا چاہتا ہوں، تب سے لے کر پہلے دشمن ابو جہل سے لے کر آج تک کے جتنے بھی ابو جہل ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے ذاتی کمالات، اعزازات، شرف کا انکاری ہو؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر وہ مستشرقین، اورینٹلسٹ جو دنیا میں رسول اللہ کے خلاف، آپ کی کتاب اور آپ کے دین کے خلاف دن رات تحقیقات کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے اعزازات اور کمالات اور آپ کے شرف اور آپ کی حیثیت کے نہ صرف اقراری ہیں بلکہ معترف اور آپ کے مداح ہیں۔ آپ کہیں گے کیسی عجیب بات کی ہے، میں بڑی دلیل آپ کے سامنے مختصر سی رکھ دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہوا، عیسائی پادری ہے، اور اس نے نبی کریم علیہ السلام سمیت پوری دنیا کے 100 بہترین تاریخ کے چنیدہ افراد جنہوں نے انقلابات برپا کر دیے، جنہوں نے دنیا کا دھارا ہی موڑ دیا، ان 100 افراد پر لکھا، ایک کتاب لکھی دی ہنڈریڈز کے نام سے، جائیے دیکھیے، گوگل کیجئے گا۔ پہلی مرتبہ کتاب لکھی، کتاب میں مضامین شامل کیے 100 شخصیات پر، اور جب ان کو ترتیب دینے کے لیے بیٹھا تو دیکھتا ہے کہ پہلا نمبر کس کو دوں، کچھ اصول وضع کر لیے خود ہی کہ ان اصولوں پر جو پہلے نمبر پہ ہوگا اس کو پہلا نمبر دوں گا، جو دوسرے پہ، چوتھے پہ، 10ویں پہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی پادری ہے، متعصب عیسائی ہے، سائنٹیفک تحقیقات کرنے والا ہے، پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ۔ جب کتاب چھپ گئی، اللہ اکبر، عیسائی دنیا میں شور بلند ہوا، اس کی پیک کنی کرنے کے لیے اس کے خلاف آوازیں اٹھائی گئی، بلایا گیا، پوپ نے بلایا اور کہا کیا کرتے ہو، ہماری دعوت کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم اپنے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر لاؤ اور محمد رسول اللہ کو پہلا نمبر دو، جاؤ دوبارہ سے نیا ایڈیشن چھاپو، اور کوشش کر کے ایسے اصول وضع کرو کہ محمد دوسرے نمبر پر آ جائیں اور عیسیٰ پہلے پہ آ جائیں۔ وہ عیسائی پادری کہتا ہے میں نے کوشش کی،
ایسے مشکل اصول بنائے کہ محمد رسول اللہ ان اصولوں پر پہلے نمبر پر نہ آ سکیں، اور جب دوبارہ سے انصاف کے ساتھ ان اصولوں کے مطابق پرکھا، ان اصولوں پہ رکھ کے میں نے پھر سے کسی شخصیت کو پہلا نمبر دیا تو پھر دوسرے ایڈیشن میں بھی محمد رسول اللہ پہلے نمبر پر تھے۔ ایسے ہی تو آپ نہیں فرما گیا انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد جو میرے مصطفیٰ تک آ چکی اور جو قیامت کی دیواروں تک آئے گی، آپ سب کے سردار ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین آئے گا، نہ کوئی جمیل آئے گا، نہ کوئی منور ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم، نہ کوئی آپ سے بڑھ کر عالم ہوگا، نہ کوئی آپ سے بڑھ کر زاہد ہوگا، نہ کوئی آپ سے بڑھ کر پیارا ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے۔ اس کائنات میں آپ ایسے ہیں انسانوں میں جس کی کوئی نظیر اللہ نے نہ بنائی ہے نہ بن سکتی ہے۔ آپ وہ ذات ہیں کمالات کے ساتھ، اعزازات کے ساتھ، آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا تو دنیا، کل قیامت کا دن ہوگا اور سارے نبی، میں حاشر ہوں حاشر، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب میرے قدموں کے برابر کھڑے ہوں گے، سب مجھ سے نیچے ہوں گے، سب میرے سامنے آ کے سوال کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے کہیے حساب تو شروع کر دیں۔ سب سے بڑھ کر آپ کی ذات، انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا اور میں پہلا ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میرا رب آپ سے کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر تو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش تو کیجئے، کس کی کرتے ہیں ہم آپ کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ کل یسمع، آپ کہہ کے تو دیکھیے، یہ خطیبانہ ترجمہ ہے، آپ کہہ کے تو دیکھیے، ہم سننے والے ہیں، آپ کہہ کے تو دیکھیے۔ اللہ اکبر، آپ کمالات کے ساتھ، اعزازات کے ساتھ، شرف کے ساتھ اس مقام اور مرتبے پہ ہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، جی چاہے گا آپ سے محبت کرنے کو۔ آپ میرے نبی کا تذکرہ پڑھنا تو شروع کیجئے، ذرا میرے نبی کی زندگی کی پرتوں کو کھولنا تو شروع کیجئے۔ آپ پڑھتے جائیے، دنیا میں آپ کو آپ کے مقابل نہ کوئی عورت، نہ کوئی اولاد، نہ محبوب، دنیا میں کوئی ذات، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس سے پھر انصاف کے مطابق آپ سے بڑھ کر محبت کرنے کو جی چاہے۔ تیسرا پہلو، میرے رب نے ایک اصول نازل فرمایا ہے، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ابھی ہیں میرے کچھ منٹ، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور میں دعوے سے کہتا ہوں، اور صرف کھوکھلا دعوے نہیں، دلیل سے کہتا ہوں، میرے تمہارے باپ نے، میری تمہاری ماں نے ایسا احسان مجھ پر اور آپ پر نہیں کیا جیسے تمہارے نبی کر کے جا چکے ہیں۔ جاؤ اٹھا کے دیکھو، قومیں برباد ہوئی، صرف ایک پہلو ذکر کر دیتا، قوموں نے جھوٹ بولا، آسمان سے عذاب آیا، قوموں نے پنجتن پاک بنائے، آسمان نے ان کو ایسا ڈبویا، زمین نے پانی نکالا، غرق کر دیے۔ تمہاری ہر گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے، ہر گاڑی، ہر گھر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، پنجتن پاک کے عقیدے کے ماننے والے یہاں کتنے ہیں دیکھیے گا ذرا۔ قوموں نے اللہ سے شرک کیا، برباد ہوئے، قوموں نے ماپ تول میں کمی کی، برباد ہوئے، قوموں نے قول و قرار میں کمی کی، برباد ہوئے، قوموں نے زناکاری میں حد کر دی، آسمان سے عذاب نازل ہوئے، قوموں نے ہم جنس پرستی کی، آسمان سے عذاب نازل ہوئے۔
صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ نے. قوموں نے نشہ کیا، اللہ نے آسمان سے تباہی اور بربادی کے فیصلے جاری کر دیے. قوموں نے فخر و غرور کیا، ہم سا ہو تو سامنے آئے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم جیسا ہو تو دکھائیے. قوموں نے فخر و غرور کیا، آسمان والے نے ان کو توڑ کر رکھ دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو جو رہے قوموں نے ایک ایک جرم کیا، ایک ایک پہلو پر اللہ کی نافرمانی کا رخصہ کیا. قوموں نے اپنے گھروں کو مضبوط جانا، اللہ نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، دماغوں کو پگھلا کر ان کی دبر کے رستے نکال دیا. یارو ذرا غور کرو، میرے ہر شہر کی ہر گلی محلے میں شرک کے اڈے قائم، غیر اللہ سے مانگتے ہوئے 10 20 23 30 40 لاکھ نہیں کروڑوں لوگ اللہ کے ماں سوا سے مانگنے والے، حاجتیں طلب کرنے والے، رب کے سامنے رب بنانے والے، جرائم پر نہ صرف مطمئن بلکہ فخر کرنے والے کہ آپ کی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے LGBTQ کو پاس کرنے کے لیے ایک قانون نافذ کر دیا. تمہارے ہاں ہم جنس پرستوں کی کثرت ہو گئی، تمہارے ہاں ان کے قوانین بن کے تحفظ دیا گیا، تم نے جرائم کی حد کر دی، تم نے کوئی چیز خالص نہ رہنے دی. دن رات کر کے فراڈ کر کر کے تم طاقتور بنتے ہو، مالدار بنتے ہو، اتنا کچھ کماتے ہو جس کی حد نہیں. پھر بھی تم پر آسمان سے پتھر نہیں اترتے، پھر بھی زمین تمہیں پانی کے حوالے سے غرق نہیں کرتی، تمہارے ساحلوں کو برباد نہیں کیا جا رہا، تم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہے، ہلکے پھلکے تمہیں واپس لوٹانے کے لیے جھٹکے آتے ہیں. ساری قوم کو نہیں مارا. جانتے ہو سبب کیا ہے؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ راتوں کو کھڑا ہوتا تھا، تورمت قدماہ، تشققت قدماہ، اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے، اس کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، اس کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی، اس کے آنسوؤں سے اس کا بستر تر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ تھک جاتے، تھک کر ہاتھ بدن کے ساتھ لگ جاتے. وہ دعائیں مانگتا ہوا، راتوں کو جھاگتا ہوا، کس کے لیے؟ اس کے تو سارے یار ہی جنتی تھے، اس کی بیویاں جنتی تھیں، اس کی بیٹیاں جنتی تھیں. نہ صرف جنتی جنتیوں کی سردار ہیں، بیٹے بیٹے نواسے جنتیوں کے سردار ہیں، یار ہیں تو جنتیوں کے سردار ہیں. وہ کس کے لیے رویا کرتا تھا؟ وہ کس کے لیے گڑ گڑایا کرتا تھا؟ کس نے اپنے رب کو منایا؟ اے اللہ میری قوم کو اجتماعی عذاب کے حوالے نہ کرنا، ان کو اجتماعی طور پر غرق نہ کرنا، اے اللہ ان پر آسمان سے اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا. وہ کون تھا سوائے محمد رسول اللہ کے تمہیں کوئی دکھائی نہیں دے گا. تم قبر میں جاؤ گے، سوال کیا جانا ہے نا ایک تم سے، کس کا دامن تھام کر آئے ہو، کس سے منسوب ہو، کس سرکار کو مانتے ہو؟ اور تم نے کہا نا نبی محمد، اور کہے گا کون؟ جس نے یہاں مانا ہے، جس نے یہاں پہرا دیا ہے، جس نے یہاں آپ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کی، جس نے یہاں آپ سے بڑھ کر کسی کی اطاعت نہیں کی، جس نے آپ سے آگے بڑھ کر کسی اور کو حیثیت نہیں دی. جیسے ہی نبی پاک کا تعارف کروایا جائے گا، تم کامیاب ہو گئے، تم حشر میں گئے. ہے کسی کی ماں جو وہاں اس کی جگہ پیش ہو جائے؟ ہے کسی کا باپ جو وہاں اپنے اوپر عذاب لے لے؟ ہے کسی کا بھائی جو وہاں ایک نیکی بھی دینے کو تیار ہو جائے؟ ہے کسی کا جگری یار جو اپنے آپ کو پیش کرے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب رشتے فرار حاصل کر جائیں گے.
کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، اور کوئی تمہارے لیے عذاب کی بات تو دور کی بات ہے، صرف اللہ سے درخواست کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا کہ میں کیوں کروں تمہارے لیے۔ کون ہے سر محشر جو تمہارے لیے پریشان ہوگا؟ کون ہے جو اپنی ذات کو فراموش کر کے وہاں بھی تمہارے لیے پکار رہا ہوگا؟ اور ایک حدیث تو ایسی شاندار کمال کی ہے کہ جنت میں جا کے کون کسی کو یاد کرے گا؟ جنتی جنت میں جائیں گے تو کہاں جہنم کی فکر کریں گے؟ اللہ اکبر۔ بڑی زیادہ فکر بھی قرآن و حدیث سے جو ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جاننا چاہیں گے فلاں کہاں ہے، اور رب ان کو دکھائے گا فراہ فی سوائل جہیم، وہ جہنم کے فلاں چوک میں تمہارا وہ یار بدبخت جل رہا جو تمہیں ٹھٹھا مذاق کیا کرتا تھا، تمہارے مسلک کے تمہیں توہین آمیز جملے تم پر کستا تھا، وہ پڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور میرے نبی کی جنت سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر میرے رسول ہوں گے۔ اور آپ کن کے لیے فکر مند ہیں؟ ان امتیوں کے لیے جو ابھی اس عمومی بڑی شفاعت کے حقدار نہیں قرار پائے، گناہگار ہیں، ابھی جہنم میں سزا پا رہے ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام اس حدیث کے مطابق کئی بار اللہ سے درخواست کر رہے، اسی طرح سے بار بار اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ آپ کے ساتھ ایک حد مقرر کر دے گا کہ اے میرے حبیب، آئے ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ، اتنے ساتھ لے جاؤ، آئے ہو خالی ہاتھ نہ جاؤ، اتنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مولانا بہادر علی صاحب وہ حدیث اس کا خلاصہ بیان کر رہے تھے نا کہ رائی کے دانے کے برابر، یہ حدیث میں آتا ہے چیونٹی کے برابر جس کے پاس ایمان ہوا، کیا مطلب ہے؟ اور جو صرف اسی بات کا قائل رہا سچے طور پر، مخلصانہ طور پر، جو صرف اسی بات کا قائل رہا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں اور محمد کے ساتھ کوئی دوسرا رہنما نہیں، اور کچھ نہیں کیا، یہ بھی میرے نبی کی سفارش اور شفاعت کو حاصل کرنے والا، اور آپ علیہ السلام کی اس شفاعت کو حاصل کر کے جنت میں آ جائے۔ اور آخری حصہ خالق کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ جس نے تمہیں چہرہ دیا، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں وجود دیا، لمس دیا، نطق دی، بولنا سکھایا، جس نے تمہیں کسی کام کا بنایا، جس نے عرب دنیا میں سے تمہارا کوئی اس پر احسان نہیں تھا، تم نے اس پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا کہ تمہیں مسلمان ماں کی رحم اور کوکھ میں پیدا کرتا، مسلمان باپ عطا کرتا۔ یہ مالک ہے، مالک جس نے تم پر احسان اور فضل کر کے تمہیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، امت محمدیہ میں لا کھڑا کیا، تمہیں اس مقابلے سے نکال لیا جس مقابلے میں پیدا ہونے کے بعد پہلا حق یہ تھا تم اپنے رب کو پہچانو۔ اس خالق نے کہا اگر میری اطاعت کرنا ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اگر میری بات ماننا ہے تو میرے رسول کی بات مانو، اور میرے رسول کی مانو گے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی مانو گے تو میری ماننا ہے۔ جس نے کہا مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اگر فاتبعونی، تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر، راستے پر چل پڑو، غیر مشروط سر خم تسلیم کر کے، سر خم تسلیم کر کے غیر مشروط میرے نبی کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ تم اتباع کرو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کہاں یہ بات کہ ساری کائنات اس کو چاہے پھر بھی اس کی چاہت کا حق ادا نہ ہو؟ کہاں یہ بات کہ تم صرف اس کے نبی کی اتباع کرنے لگو اور وہ کہتا ہے تم میرے نبی کے قدموں پر قدم رکھو تو صحیح، یحببکم اللہ، میں تمہیں خود اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ خالق نے حکم دیا ہے، میرے نبی سے بڑھ کر محبت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، خالق کا حکم ہے۔ اور خالق کا حکم صحابہ کرام نے کیسے مانا ہے؟ وہ بات بھی مانی جو سمجھ میں نہیں آتی۔ شیخنا آج یہ مسئلہ اہم ہے، آپ کے 2-4 منٹ اس پر صرف توجہ، نوجوان خاص طور پر، جو کہتا ہے
ایک سوال ہوا ایک مجلس میں مجھ سے، کہتا ہے اللہ نے مجھے میری مرضی کا نہیں بنایا تو میں کیوں شکر ادا کروں؟ ہائے، اس قوم کے اندر دلیل اور لاجک کے نام پر کہ جی لاجیکل ہونا چاہیے، لاجک دے دو، لاجک، دلیل دو۔ نماز کیوں پڑھیں؟ دلیل دو، کوئی فائدہ بتاؤ نماز پڑھنے کا، تمہیں نہیں سمجھ آئے گا، تمہیں نہیں سمجھ آئے گا۔ پہلا کام ہی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، تم خالق نہیں ہو، اس کا حق فائق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ہم یہ جو خدمت خلق کا کام کرتے ہیں نا، تو بہت سے ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جو کہتے ہیں، بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں اپنے تئیں، اور دیکھو جی بڑا انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے لاہور میں ایک اجلاس ہوا بہت بڑا کمشنر صاحب کی موجودگی میں، تو سب انسانیت انسانیت، کسی نے ہماری بھی تعریف کر دی، خود کمشنر صاحب بھی کر رہے ہیں، بڑا انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا، اب ہم علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل کر چکے ہیں کہ حق کہتے ہوئے نہ کسی مجلس کا خیال ہے، نہ کسی کے بڑائی کا خیال ہے۔ میں نے کہا ہم انسانوں کی خدمت انسانوں کے لیے نہیں کرتے، ہم انسانیت کے نام پر والے نہیں ہیں۔ خدمت تو انسانیت کی ہے، لیکن یہ خدمت اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی انسانیت والوں کے ساتھ ہیں، انسانیت کا مذہب ہے ہمارا۔ ہم اس لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے، ہمارے رب نے کہا ہے۔ ہم انسان کے اس لیے کام آتے ہیں کہ وہ خوش اور راضی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کام میں کریں۔ بہت سے لوگ ہیں لاجک، دلیل، انسانیت، اور خالق کا حق پہلا حق ہے، انسان کا انسان پر حق نہیں، پہلا حق اللہ کا خالق کا حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہو، علاج کرواتا ہو، مشکلات میں ساتھ دیتا ہو اور سمجھتا ہو کہ میں انسانیت کے لیے کرتا ہوں، جھوٹا ہے، کسی کام کا نہیں، رب کے لیے کرے، خالق کے لیے۔ ہم نبی سے اس لیے محبت کرتے کہ خالق نے حکم دیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے نبی سے محبت کرو، اور یہ محبت اس طرح سے کرو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی سنت، قول، فعل، عمل، دن رات، لیل و نہار، خلوت جلوت تمہارے سامنے آتی جائے اور تم اس پر عمل کرتے جاؤ۔ میرے نبی کی بات آئے تو تم سر تسلیم خم کر دو، وہ بات تمہارے مزاج کے خلاف، رواج کے خلاف، وہ بات تمہاری خواہش کے خلاف، تمہارے تنازعات کا حل بھی مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہے، تمہاری ساری محبتیں اسی رستے سے گزریں گی۔ اور اگر کوئی چاہے کہ مصطفیٰ کو کہیں بھی بائی پاس کر دے، کہیں بھی بائی پاس کر دے، کسی بھی معاملے میں بائی پاس کر دے، اللہ کی قسم ہے وہ طریقہ، وہ دعوت، وہ عمل، وہ نماز، وہ عبادت، وہ خدمت، وہ کچھ بھی جو میرے نبی کے رستے سے نہیں گزرتا، میری نبی کی اس پر مہر نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے سامنے لے کر جاؤ گے۔ رب نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لکھنے اور نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی رستے سے گزرنا پڑے گا جس رستے سے صحابہ گزرے، کہ جس کے سامنے رسول اللہ کی بات آتی، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل آ جاتا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں میں دیکھوں گا پہلے میرے امام صاحب نے کیا ہے کہ نہیں کیا، میں فلاں کا ماننے والا ہوں، پہلے اس سے پوچھوں۔ اور کوئی عمل، کوئی حدیث سنا دے نا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں یہ حدیث امام صاحب کو نہیں پتہ لگی، سبحان اللہ، نہیں پتہ چلی ہوگی، کیونکہ امام صاحب تو کہتے ہوئے گئے کہ اگر میرے سامنے، میرے قول کے سامنے کوئی صحیح حدیث آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا، صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ یہ بات تمہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ صحابہ کے پاس وہ محبت کا بھی معیار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا، ایک ہماری دوسری بڑی کانفرنس اس شہر میں ہوتی ہے نا، این اس دن جس دن محبت کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے اور محبت کے اپنے طریقوں کو رواج اور دن بدن نئے طریقے ایجاد کر رہا ہوتا ہے،
اور پھر اوپر مستزاد یہ کہ لکھتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے بدبخت، محبت کا معیار بھی صدیق ہے، محبت کا معیار بھی بولو صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام، صرف ایک بات سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جس کے اور آپ سے بھی چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے میرے علماء، زعماء، قائدین، خطباء دعوت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث پیش کریں تو بھائیو جو آپ کے خلاف بھی ہو نا اس کو بھی مانا کرو، اس لیے کہ میری اور آپ کی کامیابی اسی میں جڑی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ میرے مزاج میں، میرے رواج میں کامیابی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت میں کامیابی ہے۔ صحابی کو صرف آپ نے دیکھا سامنے سے گزر رہا ہے ایک صحابی، اور اس کے بال بڑے لمبے ہیں اور اس کا تہبند، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے زمین پر لٹک رہا۔ ذرا دیکھیے گا، ساری بات سنا کے آپ صرف اتنی ہی بات اگر مان لیے نا آج تو انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد بھی حاصل ہوا، انشاءاللہ میری نجات کا سبب اور ذریعہ بھی بن جائے۔ سامنے سے گزرے ایک صحابی اور آپ نے کیا شاندار انداز اختیار فرمایا، اپنے ساتھی جو بیٹھے ہوئے پاس ان سے مخاطب ہو کے فرمایا یہ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے، آدمی بڑا اعلیٰ ہے۔ خامی بیان کرنے لگے ہیں مصطفیٰ، خامی، کوتاہی، لیکن اس سے پہلے آپ اس کی خوبیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ طریقہ دیکھو، کہا یہ آدمی بڑا اعلیٰ ہے، اگر اس میں دو خامیاں نہ ہوتی۔ کون سی؟ ایک، اس کے بال بڑے لمبے ہیں، یہ جو ارطغرل سٹائل والے پھرتے ہیں نا یہاں پہ بھی آج کل، لمبی لمبی پونیاں اور گتیں، اور اوپر پتہ نہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ہیئر بین، عورتوں والے انداز، سٹائل لڑکیوں والے انداز۔ اگر یہ دو خامیاں اس کے اندر نہ ہوتی، اس کے بال بڑے لمبے ہیں، دوسرا اس کا تہبند، اس کا کپڑا زمین پہ لٹک رہا ہے، اگر اس کا تہبند کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہوتا، یہ دو خامیاں ٹھیک کر لے تو آدمی بڑا کمال کا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ذرا خطیبانہ رعایت سے کہ کسی نے جا کے اس سے کہا اے خرام تیرے نصیب جاگے، نصیب جاگے تو آج یہاں اس کا ذکر ہو رہا، نصیب جاگے تو اس کا عمل بیان ہو رہا، نصیب جاگے تو میں اس پر قربان ہو رہا، آپ اس کا ذکر نم آنکھوں سے سن رہے۔ کہا ہوگا کہ تیرے نصیب جاگے، یہ حدیث میں الفاظ نہیں، شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ بعد میں کلاس نہ لگا دوں، میں تو اس تصور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تیرے نصیب جاگے۔ مصطفیٰ نے کہا تو آدمی بڑا اعلیٰ ہے، یہ دو خامیاں ٹھیک کر لے، اور وہ واقعی کتنا اعلیٰ تھا، اسی وقت اٹھا ہے، کسی کے پاس نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ ہمارے خطبہ دوست ہم آپ سے کہہ لینا بھئی ہاتھ اٹھاؤ کون کون داڑھی رکھے گا، تو کئی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور میں خطبہ سے کہا کرتا ہوں ذرا ان سے یہ پوچھو یہ کٹوائی کسی حکم سے، یہ منڈوائی کس کے حکم سے، یہ چھوٹی کس کے حکم سے کروائی ہے، پہلے وہ تو بتا دو، رکھوانا تو بات کی بات ہے۔ اٹھا اپنے ہی گھر سے چھری پکڑ کے، حجام کے پاس جانے کی مہلت بھی نہیں کہ نبی کا فرمان سنا، اور محبت کا تقاضا اصل میں ہے یہی کہ ادھر مصطفیٰ کا حکم ہو ادھر گردن جھکائی۔ اسی وقت اپنے بالوں کو چھوٹا کیا، اپنے تہبند کو اڑس لیا، اور ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں ان کی زبان نے سچی گواہی دی، آدمی واقعی اعلیٰ ہے۔ اللہ کی قسم ہے جب تک مصطفیٰ علیہ السلام کی ان چار پہلوؤں کے ساتھ آپ محبت کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت اور اولیت اور ترجیح نہیں دیتے، تب تک مومن ہونا، مسلم ہونا تو دور کی بات ہے، ایمان کی قرب بھی نصیب ہو نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان بھی نصیب فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی غیر مشروط محبت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر